ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان بسے ہوئے ایک نوجوان لڑکے رہتے تھے جس کا نام ایملی تھا۔ ایملی ایک مہربان اور نرم روح تھی جو اپنی خوبصورتی اور فضل کے لیے مشہور تھی۔ تاہم اس پر ایک خفیہ بوجھ تھا جو اس کے دل پر بہت زیادہ بوجھل تھا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ بچپن میں ہی تھیں اور اس کے والد نے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں وکٹوریا حیرت انگیز خوبصورتی کی عورت تھی، لیکن اس کا دل برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وکٹوریا کی اپنی ایک بیٹی ایزابیلا تھی جس کی عمر ایملی جیسی تھی۔ جیسی جیسی سال گزرتے گئی یہ واضح ہوتا گیا کہ وکٹوریا نے ایملی پر اپنی ہی بیٹی کو ترجیح دی۔ ایملی کے ساتھ لاتعلقی کا برتاؤ کرتے ہوئے اسی پیار سے نوازا۔ ایملی اپنی والد کی توجہ کے لیے ترس رہی تھی، لیکن وہ وکٹوریا کی کرشموں سے اندھا ہو گیا تھا۔ حق پرستی اور اپنے ہی گھر میں ایک بیرونی فرد ہونے کی مستقل احساس کے باوجود ایملی ثابت قدم اور مہربان رہی۔ اس نے کبھی بھی تلخی کو اپنی اندر نہیں جانے دیا، اس یقین کے ساتھ کہ کسی دن اس کے والد اس محبت اور عقیدت کو پہچان لیں گے جو اس کے لیے تھی۔ قسمت کے مطابق خبر آئی کہ پڑوسی ملک کا شہزادہ دلہن کی تلاش میں ہے۔ شہزادہ اپنی مہربانی اور سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ ایک نادر خوبی کا مالک تھا۔ اس کا دل کسی شخص کی حقیقی کردار کو پہچاننے کے قابل تھا۔ اس اعلان سے پوری گاؤں میں جوش خروش کی لہر دوڑ گئی اور نوجوان خواتین نے شہزادے سے ملنے کے اپنے موقع کی تیاری شروع کر دی۔ وکٹوریا نے اسے اپنی بیٹی ایزابیلا کے لیے ایک خوشحال مستقبل کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ایزابیلا کے پاس بہترین کپڑے ہوں اور اس کے آداب کو بہتر بنانے کے لیے نجیز فام کا اہتمام کیا جائے۔ ایملی ایک بار پھر پوشیدہ اور نظر انداز ہونے کا احساس کرتے ہوئے کناری سے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ جب عظیم الشان گیت کا دن آیا تو گاؤں کو رنگ برنگی سجاوٹ سے آراستہ کیا گیا تھا اور فضا امید سے بھری ہوئی تھی۔ ایملی نے ہلچل مچانے والی سرگرمی کا مشاہدہ کیا، خفیہ طور پر شہزادی کی ایک جھلک دیکھنے کے موقع کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کی خواہش کے خلاف ہنگامہ آرائے سے ہٹ کر بال روم کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی ایملی بال روم کی دروازے پر کھڑی تھی اس نے گھبراہٹ اور جوش کا احساس محسوس کیا۔ کمرہ خوبصورت لباس میں ملبوس خواتین سے بھرا ہوا تھا، ہر ایک شہزادی کی توجہ حاصل کرنے کی امید کر رہی تھی۔ ابھی وہ سائے کی حفاظت میں پیچھے ہٹنے والی تھی کہ ایک مانوس آواز نے اس کا نام پکارا۔ یہ اس کا باپ تھا۔ اس نے اسے دیکھا تھا اور اسے اپنی ساتھ شامل ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ ایملی کا دل خوشی سے پھول گیا جب وہ اس کی طرف بڑھی۔ اس کی والد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں جب اس نے اسی مضبوطی سے تھام لیا، سرگوشیوں میں معافی مانگی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے جو محبت رکھتی تھی اسی نہ دیکھ سکی۔ اسی لمحے شہزادی نے اپنے سامنے کھلتے ہوئے منظر کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایملی کی چمکیلی مسکراہٹ کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس نے اس سے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس کیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے فضل اور اندرونی خوبصورتی سے مسحور ہو کر اسے رقص کرنے کو کہا۔ ایملی اور شہزادی کی رقص کرتے ہوئے کمرہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں کھو گئی تھی۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ ایملی ہر اس چیز کا مجسمہ ہے جس کی وہ تلاش کر رہا تھا، ایک مہربان، ہمدرد روح جس کے دل میں محبت پھیلتی ہے۔ آدھی رات کی جھٹکی پر، جیسا کہ روایت کا حکم ہے، شہزادی نے ایملی سے شادی کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا، جس سے ان لوگوں کو صدمہ اور مایوسی ہوئی جو اس کی حمایت حاصل کرنے کی امید رکھتے تھی۔ ایملی کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن بے اعتنائی سے دیکھتی رہی جب ان کے خواب ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر گئی۔ اس کے بعد کے دنوں میں ایملی کے والد نے آخر کار اس کے طریقوں کی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے ایملی کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں وکٹوریا کا سامنا کیا۔ اس نے اصرار کیا کہ اس دن سے آگے ایملی کے ساتھ اس عزت اور محبت کا برتاؤ کیا جائے گا جس کے وہ حقدار تھے۔ وکٹوریا عاجزی اور اپنے ظلم کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اپنی طریقے بدلنے پر راضی ہو گئے۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔